बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे अपनी हमारी जो बुक है फतुआ एंड रेजिंग मेल्स इनटू सेक्रेड मैनहुड का एक और चैप्टर का रिव्यू करने जा रही हूँ। हमारे आज के चैप्टर का नाम है सर्विस टुवर्ड्स पेरेंट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। इसको कि मैंने ट्रांसलेट किया है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। ऑथर इसके दाऊद वलीद साहब हैं। वो कहते हैं कि एक नौजवान की सबसे अहम जिम्मेदारी माँ बाप के हकूक अदा करना है, और इसके बाद करीबी रिश्तेदारों के, और ख़ास तौर पर जो उम्र में बड़े हों। सूरह निसा की आयत 36 का हवाला देते हुए ऑथर लिखते हैं कि आयत 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, अपने रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से फैला दिए जमीन में कसीर तादाद में मर्द और औरतें, और तकवा इख्तियार करो इस अल्लाह का जिसका तुम एक दूसरे को वास्ता देते हो, और रहमी रिश्तों को लिहाज रखो, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निगरान है। रहमी रिश्तों से मुराद जो रहम से रिलेटेड रिश्ते हैं, यानी कि जो जिनका ताल्लुक माँ के रहम से है, यानी आपकी बहन भाई। अल्लाह ताला सूरह इसरा की आयत 23 और 24 में फरमाते हैं, और फैसला कर दिया आपके रब ने कि मत करो किसी की इबादत सिवाय इसके, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और अगर पहुंच जाए तुम्हारे पास बुढ़ापे को इनमें से कोई एक या दोनों, तो इन्हें उफ तक मत कहो, और ना इन्हें झिड़को, और ना इनसे बात करो, और इनसे बात करो नरमी के साथ, और झुकाए रखो इनके सामने अपने बाजू आजिजी और न्याजमंदी से, और दुआ करते रहो कि ए मेरे रब, इन पे रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला। इन दोनों आयत की रोशनी से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपने जो अपना हक है सबसे पहले कि अल्लाह के साथ किसी को इबादत के लायक ना समझा जाए, या अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, उसके बाद वालिदैन के हकूक का जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है। तो आपने फरमाया कि अव्वल वक्त पे नमाज अदा करना। आपसे पूछा गया इसके बाद, आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया फिर इसके बाद, तो आपने फरमाया अल्लाह की राह में जहाद करना। तो इन आयात और इस हदीस पाक की रोशनी से हमें वालिदैन के साथ जो हुस्न सलूक है उसकी लेवल का पता चलता है कि ये कितने हाईएस्ट लेवल के करने वाले कामों में से है। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि वालिदैन से हुस्न सलूक का मतलब इनकी फर्मा बरदारी करना, इनके साथ रहते हुए अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखना, और इनके हकूक का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। एक रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अल्लाह की राह में जहाद करने से भी अल्लाह अफजल अल्लाह या अफजल अमल है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक अजीम मजहबी फरीज। जिनका के नाम फदियाल इब्ने अयाद है, उनसे पूछा गया रहमतुल्लाह अलैह से कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक में क्या क्या शामिल है। तो आपने फरमाया कि इनकी खिदमत में सुस्ती ना की जाए, माँ बाप के साथ मोहब्बत, और इनको कंपनी देने के मामले में माँ को बाप के ऊपर फजीलत दी गई है। अल्लाह ताला सूरह लुकमान की आयत 14 में फरमाते हैं, और हमने वसीयत की इंसान को इसके वालिदैन के बारे में, इसको उठाए रखा इसकी माँ ने अपने पेट में कमजोरी पर कमजोरी झील कर, और इसका दूध छुड़ाना हुआ 2 साल में, कि तुम शुक्र करो मेरा और अपने वालिदैन का, और मेरी ही तरफ तुम्हारा लौटना होगा। इस आयत की तशरीह करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के तले है।
ایک روایت کے مطابق بحث ابن حکیم نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ مہربانی کا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ میں نے مزید پوچھا اور کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ ابن عمر نے ایک یمنی آدمی کو دیکھا جو اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا عاجز اونٹ ہوں، اگر اس کا اونٹ ڈر جائے تو میں نہیں ڈروں گا۔ پھر اس نے ابن عمر سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر نے فرمایا نہیں، درد کی اس ایک لہر کا بھی نہیں جو اس نے تمہیں پیدا کرتے وقت برداشت کی تھی۔ زین العابدین ماں کا رتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں کا حق یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ اس نے تمہیں وہاں اٹھایا جہاں کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا۔ اس نے تمہیں اپنے دل کا پھل کھلایا جو کوئی کسی کو نہیں دیتا، اور اس نے اپنے تمام اعضاء کے ساتھ تمہاری حفاظت کی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ بھوکی ہے اس نے تمہیں کھلایا اور پلایا، خود نہیں پہنا اور تمہیں پہنایا۔ اس نے تمہیں سایہ فراہم کرنے کے لیے خود دھوپ برداشت کی۔ اس نے تمہاری خاطر اپنی نیند قربان کی۔ اس نے تمہیں گرمی اور سردی سے بچایا، اس لیے کہ تم کبھی بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہ ہو۔ ماں کے بعد ایک نوجوان پہ اس کے باپ کا حق ہے، جس کے بیج سے اس نے اپنی زندگی کی ابتدا کی۔ مزید یہ کہ باپ کا رتبہ باقی تمام مردوں سے بڑھ کے ہے، چاہے باپ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے کو اکٹھا دیکھا گیا۔ آپ نے چھوٹی عمر والے سے پوچھا کہ دوسرا اس کا کون ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرا باپ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے باپ کو اس کے نام سے نہ بلانا، نہ اس کے آگے چلنا اور نہ اس سے پہلے بیٹھنا۔ زین العابدین کے باپ کے مرتبے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ تمہیں علم ہو کہ وہ تمہاری جڑ ہے اور تم اس کی شاخ ہو، اس کے بغیر تمہارا وجود نہیں، اور اگر تمہیں اپنی ذات میں کوئی خوبی خوش کرے تو جان لو کہ اس کی جڑ تمہارا باپ ہے۔ یعنی کہ اپنے والدین سے وہ خوبیاں آپ نے انہیرٹ کی ہیں۔ اگر آپ کو اپنی خوبیاں اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ فزیکل کریکٹرسٹکس ہوں یا عادتیں یا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ساتھ اپنے والدین کا بھی کہ آپ نے ان سے یہ چیزیں انہیرٹ کی ہیں، تو وہ اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی حمد بیان کرے۔ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، اور پھر ماؤں کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، اور پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، اور پھر قریبی رشتہ داروں ہاں جی، بک ریویو جو کہ آتھر کا پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چونکہ یہ بک بیسیکلی پیرنٹنگ کی بک ہے، پیرنٹس کے لیے لکھی گئی ہے کہ نوجوان لڑکوں کی تربیت کیسے کی جائے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وین وی آر پیرنٹ، جب جس ایج میں ہم ہیں، خاص طور پہ اس میں آپ کے والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور کمزوری کی حالت تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم اپنے پیرنٹس کی ٹیک کیئر کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو وہ ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں، تو اگلے چند سالوں میں جب کہ ہم اس سٹیج میں پہنچنے والے ہوں، تو ہمارے بچے بڑے ہو کے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے والدین نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، تو وہ بھی ہماری خدمت کریں گے۔ یہ ایک پیرنٹنگ کا اصول بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے ایگزامپل سیٹ کرو کہ ہاؤ یو ٹریٹ یور پیرنٹس دے ول ٹریٹ یو دا سیم وے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک کے جو اس چیپٹر میں تو مینشن نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک اور جگہ پڑھی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ہلاک ہوا وہ شخص جس کو اس کے ماں باپ بڑھاپے میں ملیں اور وہ خدمت کر کے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جن کے بھی والدین زندہ ہیں اور خاص طور پہ اس عمر پہ پہنچ چکے ہیں جب ان کو ضرورت ہے ہماری، تو ان کی خدمت کر کے اپنی بھی آخرت سنوارنے کی توفیق دے اور اپنی اولاد کے لیے بھی ایگزامپل سیٹ کریں تاکہ کل کو وہ بھی، کیونکہ یہ ایک نیچرل فنامنا ہے. آم، آج آپ کے والدین بوڑھے ہیں، کل ہم نے وہاں پہ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی توفیق دے کہ وہ ہماری خدمت کر سکے. جزاک اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہوں اور پریویس چیپٹرز کے بارے میں تو پلیز پچھلی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے گا. میں ان کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. اللہ